السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج ہم ڈسکس کریں گے انڈیا مس ریڈس کو، جو کہ اوپینین ہے پاکستان آبزرور کا۔ انڈیا مس ریڈس مینس مس انڈرسٹینڈس۔ انڈیا نے کیا مس انڈرسٹینڈ کیا یا وہ کیا مس انڈرسٹینڈ کرتا ہے؟ اصل میں اس اوپینین میں انڈیا کی پاکستان کے حوالے سے غلط فہمیوں پر بات کی ہوئی ہے۔ اس اوپینین کو میں لائن بائی لائن ٹرانسلیٹ کروں گی آپ کی آسانی کے لیے، اور امپورٹنٹ ووکیبلری کو آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ اس کے علاوہ CSS/PMS کے حوالے سے کوشچنس کو بھی آپ سے میں ڈسکس کروں گی۔ چلے سٹارٹ کرتے ہیں ہم ریڈنگ انڈیا مس ریڈس کی۔ انڈیا مس ریڈس، انڈیا مس انڈرسٹینڈ ایز اٹ ڈڈ بیفور مارکہ حق، جیسے کہ اس نے کیا مارکہ حق سے پہلے۔ کس نے کیا؟ انڈیا نے کیا۔ انڈیا از ونس اگین مس ریڈنگ گراؤنڈ ریئلٹیز۔ انڈیا ایک بار پھر سے گراؤنڈ ریئلٹیز کو مس ریڈ کر رہا ہے، مس انڈرسٹینڈ کر رہا ہے۔ امپیرلنگ ریجنل پیس اینڈ اسٹیبلٹی، اس کی جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے نا، اس سے ریجنل پیس پہ فرق پڑ رہا ہے اور ریجنل جو اسٹیبلٹی ہے اس کو خطرہ لاحق ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اٹ از آلسو اسٹرینج دیٹ ایٹ اے ٹائم وین وائسز including former military officials and members of civil society were increasingly advocating for a dialogue with Pakistan and peace and regional stability instead of confrontation۔ یہ بھی حیران کن بات ہے۔ It is strange, it is very strange کہ ایسے وقت میں کہ جب سابق فوجی افسران اور سول سوسائٹی کے افراد پاکستان کے ساتھ مذاکرات، امن اور اس کے علاقائی استحکام کی حمایت کر رہے ہیں نا، یعنی کہ کنفرنٹیشن کرنے کے بجائے، لڑائی کرنے کے بجائے، تصادم کرنے کے بجائے، جب یہ سارے پاکستان کے ساتھ امن اور علاقائی استحکام اسٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں، تب کیا ہو رہا ہے؟ بھارتی جو آرمی چیف ہے وہ کھلی دھمکی دے رہا ہے۔ اور کھلی دھمکی کس طرح؟ threat saying Pakistan must choose whether it wants to be part of geography or history۔ وہ کہتا ہے انڈیا کا جو چیف ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ پاکستان کو کھلی دھمکی دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو چوز کرنا ہوگا، پاکستان مسٹ چوز، پاکستان کو چوز کرنا ہوگا کہ اسے جیوگرافی کا حصہ بننا ہے کہ اسے ہسٹری کا حصہ بننا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو اس کے بعد بڑے ہی امپورٹنٹ ٹرمز ہمارے پاس آنے لگے ہیں، اسٹریٹجک سگنلنگ اینڈ وار مانگرنگ۔ اچھا، دا پاکستان آرمی has rightly told the Indian leadership that threatening a sovereign nuclear neighbor with elimination from geography was not strategic signaling or brinkmanship۔ ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جو پاکستان آرمی ہے نا، اس نے بڑے ہی واضح الفاظ میں رائٹلی، بڑے ہی درست طریقے سے انڈین قیادت کو بتایا ہے کہ ایک خود مختار، سوورن مینز خود مختار ایٹمی نیوکلیر نیبر، ایک خود مختار ایٹمی ہمسائے کو جغرافیہ سے مٹانے کی دھمکی دینا ایک حکمت عملی نہیں ہے۔ اٹ از ناٹ اے اسٹریٹجک سگنلنگ، یعنی کہ اسٹریٹجک سگنلنگ کا مطلب ہے ایسا سگنل، ایسا میسج دینا جس میں کوئی حکمت عملی نہ ہو، کوئی اسٹریٹجی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اٹ از شیئر، اب شیئر مینس اٹ از اونلی، اسٹریس دیا گیا یہاں پہ، اٹ از اونلی bankruptcy of cognitive capacities, madness and warmongering, despite knowing the reality that such geographic obliteration would certainly be mutual and comprehensive۔ اچھا جی، ادھر وہ کیا کہہ رہا ہے؟ بات کر رہا ہے کہ یہ جو اس نے دھمکی دی ہے نا، یہ حکمت عملی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ حکمت عملی کی ناکامی ہے، پاگل پن ہے اور ان کا جنگی جنون ہے۔ وار مانگرنگ مینز جنگی جنون، ٹھیک ہے، یہ جنگ چاہتے ہیں، جنگ کرنا چاہتے ہیں، ان کا جنگی جنون ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یہ جو انہوں نے دھمکی دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کین ریڈرز آف ساؤتھ ایشین ہسٹری، انڈیاز ill intentions، یعنی کہ ساؤتھ ایشین ہسٹری کے جو ریڈرز ہیں نا، جو مطلب جنہوں نے آبزرو کیا ہوا ہے یا ہسٹری کو شروع سے جانتے ہیں، وہ India's ill intentions, accusations and threats against Pakistan are nothing new۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو انڈیا کے تھریٹس وغیرہ ہیں نا پاکستان کے خلاف، یہ نیو نہیں ہے، and have nothing to do with the issue of terrorism as New Delhi tries to portray to hoodwink the international public opinion۔ کہہ رہا ہے کہ جو جنوبی ایشیا کی تاریخ جاننے والے ہیں نا، ان کے لیے پاکستان کے خلاف انڈیا کے الزامات اور دھمکیوں کی جو دھمکیاں ہیں نا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ساری پرانی باتیں ہیں، ہمیں اس طرح کی دھمکیاں جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں۔
اچھا جی، تو آپ نے ساتھ ساتھ ٹرمز کو ضرور دیکھنا ہے. ادھر ہمارے پاس اگر میں آپ کو بتاؤں انیکسیشن ایک ٹرم ہمارے پاس یوز ہوئی ہے. انیکسیشن مینس الحاق, اور یہ بڑی ہی امپورٹنٹ ٹرم ہے, اس کو آپ نوٹ کر لیں, اکثر ایگزامس میں ایم سی کیوز میں پوچھا جاتا ہے. انیکسیشن مینس الحاق. اور اچھا جی, تو ہم کدھر تھے؟ نیو دہلی ٹرائز ٹو پورٹری ٹو ہوڈونگ دا انٹرنیشنل پبلک اوپینین. نئی دہلی دہشت گردی کے معاملے میں حقیقت کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. جو یہ نیو دہلی ہے نا, یہ ہمیشہ دہشت گردی کے معاملات میں اس طرح کی جو حقیقتیں ہیں اس کو بس پیش کرتا رہتا ہے, خود سے گھڑ کر چیزوں کو پیش کرتا ہے. اچھا جی, اب اس کے بعد ہمارے پاس فائنل پیراگراف ہے اس اوپینین کا, جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس کو آپ لوگوں نے مسٹ ابھی میرے ساتھ ریڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے. Pakistan was fully prepared to respond to conventional and unconventional threats. اچھا, میں آپ کو نا ان نٹ شیل اس پیراگراف کا بتاتی ہوں کہ وہ کیا رہا ہے کہ پاکستان ہر قسم کے روایتی اور غیر روایتی خطرات کا جواب دینے کے لیے تیار ہے, ٹھیک ہے. کنونشنل مینس روایتی, انکنونشنل مینس غیر روایتی طور پر. اچھا, اس کے بعد پاکستان کو جو اچھا ادھر ہے, اینی نوشن آف ہارمنگ اور ایلیمینیٹنگ پاکستان ول پروو ٹو بی اے میڈ. پاکستان کو ختم کرنے کا کوئی بھی جو خیال ہے نا, وہ خودکشی کرنے کے مترادف ہے, سوسائڈ کرنے کے مترادف ہے. Pakistan is a reality and its people are prepared to offer any sacrifice to defend the motherland. پاکستان ایک حقیقت ہے اور اس کے عوام اس کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہیں, قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. تو جی, اگر میں اس کی سمری آپ کو بتاؤں انڈیا مس ریڈس کے, یعنی کہ نٹ شیل میں یہ ہے کیا اوپینین بیسیکلی یہ ہے کہ انڈیا کی پاکستان کے حوالے سے جو غلط فہمیاں ہیں وہ اس میں ڈسکس کی گئی ہیں. اس کے علاوہ بات کی گئی ہے کہ انڈیا کو یہ لگتا ہے کہ وہ فوجی کارروائی کر کے پاکستان پر دباؤ ڈالے گا, لیکن ایسا نہیں ہے. پاکستان اپنے اوپر کسی قسم کا دباؤ نہیں رکھے گا کسی اور ملک کی طرف سے. اور جو پاکستان کی دفاعی حکمت عملی ہے نا, جو اس کی دفاعی اسٹریٹجیز ہیں اور اس کا ایٹمی طاقت ہونا, یہ خطے میں امن کو برقرار رکھے گا انشاءاللہ. اور اچھا, اس اوپینین میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو بھارت کی پالیسیز ہیں نا, جارحانہ پالیسیز, یہ خطے میں کشیدگی ہی بڑھا سکتی ہیں, امن نہیں لا سکتی. اسی لیے ایک دوسرے پہ الزامات نہ ہی لگائے جائیں تو بہتر ہے. اس میں بڑی ہی امپورٹنٹ ووکیبلری یوز ہوئی ہے, تو ادھر میں کچھ امپورٹنٹ ووکیبلری آپ سب کے لیے ریڈ کرنے لگی ہوں. مس ریڈس, مس انڈرسٹینڈس. Escalation, increase in conflict. Doctrine, official policy. Punitive action, action taken to punish another country. ٹھیک ہے. warmongering, جنگی جنون. اس کے علاوہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹرم ہے فالس فلیگ آپریشن. فالس فلیگ آپریشن مینس جھوٹا منصوبہ, یعنی خود ساختہ من گھڑت منصوبہ, ٹھیک ہے. کنونشنل تھریٹس, روایتی خطرہ. Now CSS PMS expected question, discuss how India's strategic miscalculations can affect peace and stability in South Asia. یعنی انڈیا کی جو اسٹریٹجک مس کیلکولیشنز ہیں وہ ساؤتھ ایشیا کے پیس اور اسٹیبلٹی کو کیسے وہ ڈسٹرب کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. جب انڈیا جارحانہ پالیسی اپناتا ہے, الزامات لگاتا ہے, ٹھیک ہے, فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے, تو پھر اس سے خطے کا امن جو ہے وہ تباہ ہی رہتا ہے. اس کے بعد ایک بڑا ہی امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے, ڈیفائن فالس فلیگ آپریشن, یعنی خفیہ کارروائی, ایسی جھوٹی کارروائی جس کا الزام کسی دوسرے پر لگایا جائے. اور ادھر ایک MCQ ٹائپ کوسچن میں نے آپ سب کے لیے بنایا ہے, جس کا آنسر آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں گے. ساؤتھ ایشیا از اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ مینلی بیکاز آف ٹیررزم, آئل ریزروز, نیوکلیئر کیپیبلٹیز آف ریجنل اسٹیٹس, یا پھر ایگریکلچر. اس کوسچن کا آنسر مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. بائے بائے.